بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت بصرہ کی جامع مسجد میں ہوں اور یہ جگہ جو ہے وہ خطبہ و مقام الامام علی بن ابی طالب کہلاتی ہے۔ یہ جگہ خطبہ عربی میں ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی جگہ اپنا قدم رکھ دے یا اس کے پیروں کا نشان کہیں ظاہر ہو جائے تو وہ جگہ خطبہ کہلاتی ہے۔ اس جگہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جنگ جمل سے پہلے امیر المومنین نے تقریباً 72 دن جو ہے وہ اس مقام پر اپنے خیمے لگائے تھے اور 72 دن آپ اس مقام پر رہے۔ جنگ جمل سے پہلے 72 دن آپ نے یہاں قیام کیا۔ یہ اس جگہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو مسجد یہاں پر جامع بصرہ کے نام سے موجود تھی وہ عراق کی قدیم ترین مساجد میں شامل ہوتی ہے کہ جو سن 14 ہجری میں جب عتیبہ ابن غزوان نے بصرے کو فتح کیا تو اس کے زمانے میں یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی وجہ سے چونکہ یہاں مسجد تھی اور یہ شہر اتنا آباد نہیں تھا تو اس وجہ سے امیر المومنین نے یہاں آ کر اس مسجد کے جوار میں قیام کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ مسجد ہی امیر المومنین کے نام سے منسوب ہے اور کسی اور کا کوئی تذکرہ یہاں مسجد کے حوالے سے نہیں آتا۔ بہت سے اہم واقعات ہیں جو اس مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مینار کی زیارت کراتا ہوں۔ آئیے، یہ مینار اس مسجد کے قدیم ترین آثار میں باقی ہے اب تک، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو خالصتاً پرانا اسلامی طرز تعمیر ہے جسے عمرانیات اسلامی کہا جاتا ہے، وہ اس کے نمونے جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ جامع بصرہ کا ایک واحد حصہ ہے جو اس وقت باقی ہے۔ اور اگر آپ وہاں کیمرہ کریں تو اس طرف سے جو محرابیں بنی ہوئی ہیں اس میں جو نقش و نگار ہیں یہ خالصتاً اسلامی فنون سے فن تعمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں 2 رکعت نماز امیر المومنین کے لیے ہدیہ کی جاتی ہے، اور یہ سامنے جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ جامع امام علی کہلاتی ہے۔ اس مسجد میں یا اس مقام پر بہت سے تاریخی واقعات ہیں کہ جو پیش آئے۔ سب سے اہم واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا علی نے ابو الاسود دوئلی جو ان کے خاص چاہنے والوں میں تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، زیر زبر میں تحریف ہو رہی ہے، تو آپ نے ابو الاسود کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میرے ہونٹوں کی جنبش دیکھتے چلے جاؤ، اور جس طرف میرے ہونٹ مڑیں گے اسی طرح سے اعراب لگاتے جاؤ۔ اسی طرح سے جو ہے زیر زبر اور پیش کی بنیاد رکھی گئی۔ لہٰذا لوگ کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے قرآن کے زیر زبر لگائے ہیں۔ جو شخص سادات کا قاتل ہو، آل رسول کا دشمن ہو، ظالم اور سفاک ہو، اور جسے روزانہ کسی نہ کسی عاشق علی کو قتل کیے بغیر سکون نہ ملتا ہو، اور جو پورے نظام عالم میں انتہائی جابر اور ظالم بادشاہ مشہور ہو، اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ قرآن کے زیر زبر، وہ قرآن کو زیر و زبر تو کر سکتا ہے لیکن قرآن میں زیر و زبر یا اعراب لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ باتیں فضول ہیں اور بنو امیہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو وارث قرآن تھا اسی نے قرآن میں زیر زبر لگائے ہیں۔ اسی مقام سے، یعنی یہی مسجد ہے جہاں ابو الاسود کو آپ نے صرف و نحو کی اور علم اعراب کی اور قرآن کی تجوید کی تعلیم دی، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سب سے پہلے حضرت قمیل سے امیر المومنین کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے دعائے خضر، جس کو دعائے قمیل بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ نے اسی مسجد میں حضرت قمیل کو تعلیم کی تھی۔ نہج البلاغہ کے وہ تمام خطبے جو جنگ جمل سے پہلے تنبیہ پر مشتمل ہیں، جس میں آپ نے بار بار ناقصین کو مخاطب کیا ہے، ان تمام خطبوں کی جگہ یہی مقام ہے، اور امیر المومنین نے اسی مقام پر ان خطبوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس مسجد کے اندر۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک لکڑی کا ایک ایسا مینار یہاں بنایا گیا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وقت نماز کا تعین وہ مینار کیا کرتا تھا، اور جس سمت میں اس کا سایہ جاتا تھا ویسے ویسے نماز کے اوقات کا تعین ہوا کرتا تھا۔ تو وہ خصوصیت بھی، یعنی پہلی اسلامی گھڑیاں جو بنائی گئی ہیں نماز کے اوقات کے لیے، وہ بھی اسی مسجد سے شروع ہوئی ہیں۔ یہ مسجد بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے۔
اور بہرحال ایک تعمیر کا شاہکار ہے اور بہت منفرد ڈیزائن پہ مشتمل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں داخل ہونے سے پہلے بہت حسین گنبد ہے اور اما یتساءلون عن النبأ العظیم والی آیت لکھی ہوئی ہے، یعنی نبأ عظیم خود امیر المومنین کی ذات ہے، اسی نسبت سے آیت کا انتخاب کیا گیا ہے. یہاں جامع فتویٰ لکھا ہوا ہے اور یہ اس کا نام ہے. پھر اندر آتے ہیں تو بہت خوبصورت عمارت کا سامنا ہوتا ہے. یہ سامنے ایک محراب ہے، محراب میں ایک مختصر دکھا سکتے ہیں آپ دری بنا دی گئی ہے اور اس پر 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ سورہ دہر کی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا گنبد پہ لکھی ہوئی ہے. اور جب فانوس آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تسبیحات اس کے اندر لٹکی ہوئی ہیں. یہاں کے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی دعا مانگتے ہیں یہاں آ کر تو تسبیحوں کو اچھالتے ہیں. اگر وہ تسبیح اس فانوس میں رہ جائے تو وہ نیک شگون کے طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی دعا بارگاہ مولا میں قبول ہو گئی ہے یا ہو جائے گی. تو یہ جامع امام علی بن ابی طالب بہت تاریخی مقام جہاں ہمارے مولا آئے اور مولا نے 72 دن قیام کیا. اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ شر جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں اور جنگ کی صورتحال ضروری ہے، تو پیغمبر کی حدیث تھی کہ یا علی تم میرے بعد ناقصین کو قتل کرو گے، یعنی جو بیعت توڑ دیں گے بیعت کرنے کے بعد ان سے جنگ کرو گے. لہٰذا اسی مقام سے تقریباً کوئی 40 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگ جمل کا میدان ہے کہ جہاں وہ تاریخی مارکہ پیش آیا اور فتح کا صحرا امیر المومنین کے سر پر باندھا گیا. شکریہ.